بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ احباب عافیت سے ہوں گے۔ آج جو دعا اور وظیفہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، یہ بہت ہی باکمال وظیفہ اور بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ اور اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لاکھوں اولیاء عظام، لاکھوں اولیاء کرام اور نیک لوگوں کا وظیفہ ہے، اور ایسے اولیاء کرام اور ایسے نیک لوگ کہ جن کی زندگیاں اللہ تعالی کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزری، لیکن ایسے لوگوں کی زندگیوں میں بھی پریشانیاں اور آزمائشیں آئی ہیں، ایسے زندگیوں میں بھی مشکلات آئی ہیں، لیکن ان لوگوں نے ان آزمائشوں اور ان امتحانوں کو اور ان مشکلات کے حل کے لیے کیا کیا؟ ایسے اولیاء کرام اور نیک لوگوں کے اوپر جب بھی کوئی ایسا مشکل وقت آیا تو انہوں نے ایک ایسے عظیم وظیفے کا انتخاب کیا، ایک ایسی عظیم دعا کا انتخاب کیا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی فوری مدد فرمائی ہے۔ اور جب آپ دیکھیں گے اس وظیفے کے الفاظ کو اور اس عمل کے الفاظ کو تو آپ کو لگے گا کہ یار واقعی اللہ تعالیٰ کی طاقت ہمارے ساتھ ہے۔ جب آپ وہ عمل اور وظیفہ کریں گے تو آپ کے دل میں ایک بہت سکون آئے گا۔ جب وہ وظیفہ اور عمل آپ کریں تو آپ دنیا سے بے رغبت ہو جائیں گے۔ جب وہ وظیفہ اور عمل آپ کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہمارے سر کے اوپر کسی نے شفقت کا ہاتھ رکھا ہے۔ جب وہ وظیفہ اور عمل آپ کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ کی زندگی سکون میں آ رہی ہے۔ جب وہ وظیفہ اور عمل آپ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ ہمارے ساتھ ہماری مدد کرنے والا کوئی ساتھ ہے۔ آپ کو ایسا لگے گا کہ ہمارے رزق کے دروازے کھل رہے ہیں۔ آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے ہماری مشکلات کو کوئی حل کر رہا۔ جب یہ عمل اور وظیفہ جو اولیاء اللہ کا وظیفہ ہے، جو نیک لوگوں کا عمل اور وظیفہ ہے، جب آپ یہ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو ہر طرف سے سکون ہی سکون نظر آئے گا۔ بے شک رزق تھوڑا ہوگا لیکن دل میں سکون ہوگا، گھر میں خوشحالی ہوگی، زندگی پر سکون گزرے گی۔ آپ جب وہ وظیفہ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وظیفے کے اندر بے پناہ قوتیں اور طاقتیں رکھی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، ایسا وظیفہ کہ جو مشکلات کا حل بھی ہو، ایسا وظیفہ کہ جس میں رزق کی برکت بھی ہو، ایسا وظیفہ کہ جس میں کاروبار کے لیے برکت بھی ہو، وظیفہ کہ جس کی وجہ سے عبادات بھی زیادہ ہونے لگیں، اور ایسا وظیفہ کہ جس کے پڑھنے کی وجہ سے بندے کا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہو، تو ایسے وظیفے کو پڑھتے ہوئے رکاوٹیں آتی ہیں۔ ایسا وظیفہ کرنے سے شیطان رکاوٹیں ڈالتا ہے، ایسا وظیفہ پڑھنے سے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور ایسا وظیفہ کرنے سے شیطان دماغ کے اندر بہت زیادہ وہم لاتا ہے۔ کیوں؟ اسے پتا ہے کہ اس شخص کو میں نے رب سے دور کیا ہوا تھا، اگر یہ شخص یہ وظیفہ پڑھے گا تو رب کی رحمت فوراً اس پہ شروع ہو جائے گی، اور رب کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جائے گی، اور رب کے اوپر اس کا اور مضبوط ہو جائے گا، اپنے رب پہ اس کا بھروسہ اور زیادہ ہو جائے گا۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی ہمارے اوپر مشکل وقت آتا تھا تو ہم اس وظیفے کو پڑھنا شروع کرتے تو اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتے۔ جب ہم اس عمل کو شروع کرتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر طرف سکون ہی سکون ہمیں نظر آتا۔ جب ہمیں دشمن سے خوف ہوتا، ہم یہ وظیفہ اور عمل کرتے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرما دیتے۔ جب ہم گھر کے اندر رزق کی تنگی کا شکار ہوتے، ہم یہ وظیفہ اور عمل کرتے، اللہ غیب سے مدد فرما دیتے، غیب سے نظام عطا فرما دیتے۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، یہ ایسا وظیفہ اور عمل آج آپ کو میں دینے لگا ہوں کہ جس کو لاکھوں اولیاء اللہ نے پڑھا ہے اور کروڑوں مسلمانوں نے پڑھا ہے، اور اگر آپ ان کے پڑے ہوئے تجربے کو دیکھیں گے اور سنیں گے کبھی تو آپ یاد رکھیں گے کہ واقعی بہت بڑا عظیم وظیفہ تھا، بہت بڑا ہی عمل تھا۔ تو آج آپ کے سامنے جو میں عمل دے رہا ہوں یہ بہت کمال عمل ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے، ایسے مایوس لوگوں کے لیے، اور ایسے جو بالکل ہر طرف سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ہمارے لیے اب آسانیاں ممکن نہیں ہیں، ہمارے لیے آسانیاں ممکن نہیں رہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ آج کا وظیفہ بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ اپنے بھی آپ کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، جب آپ دیکھیں کہ آپ کے دوستوں نے بھی دوری اختیار کر لی ہے، جب آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر والے بھی آپ کو تنہا چھوڑ چکے ہیں، ہر طرف سے آپ کے لیے ہر دروازہ بند ہو چکا ہے، اور ہر طرف سے آپ کے اپنے اور پرائے دور ہو چکے، والدین اور اولاد آپ سے دور ہو چکی، ایسے مشکل وقت میں جب آپ کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا، ایسے مشکل وقت میں جب آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں، اور آپ خود
मुश्किल का शिकार हो चुके हैं। तो ऐसे वक्त में इस वजीफे और इस अमल को करना ना भूलिए। मैं यकीन से कहता हूं, अपने रब के भरोसे पे कहता हूं, मैं अपने अल्लाह के भरोसे पे कहता हूं कि जो भी ऐसा बंदा या बंदी है कि जिसके लिए दुनिया का हर दरवाजा बंद हो चुका है, जिसके लिए दोस्तों और अपनों के दरवाजे बंद हो चुके हैं, जिसके लिए अपने घर और बाहर वालों के दरवाजे बंद हो चुके हैं, हर किसी ने अपना हाथ खींच लिया है और वो परेशान और मजबूर एक जगह बंद होकर रह गया है, तो आइए आज वो वजीफा आपके सामने में रखने लगा हूं। जब आप इस वजीफे को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी जिंदगी की आसानी के दरवाजे खुलना शुरू हो गए। आप देखेंगे कि हर तरफ से आपके लिए आसानियां अल्लाह ने शुरू कर दी हैं। आप देखेंगे कि अल्लाह ताला की तरफ से कैसे आप पे रहमत का नुज़ूल शुरू हो गया है, क्योंकि इस वजीफे के पढ़ने से आपका भरोसा अपने रब पे बढ़ जाता है। और जब किसी भी बंदे या बंदी का भरोसा अपने रब पे बढ़ जाता है तो वो रब फौरी मदद करना शुरू कर देता है, रब अपने बंदे के लिए आसानियां पैदा शुरू कर देता है। तो वो वजीफा, वो बाकमाल और बहुत बड़ा अजीम अमल क्या है, आप इस अमल को सुनेंगे, अल्फाज को तवज्जो से सुनेंगे और साथ साथ इसका तरीका भी पढ़ने का सुनेंगे, तो आइए मैं आपको वो वजीफा और अमल बताता हूं जिसे लाखों औलिया ने पढ़ा, सैकड़ों हजारों मुसलमानों ने पढ़ा है और इसे पढ़कर अल्लाह से अपनी हर मुश्किलात का हल करवाया। वो अमल और वो वजीफा क्या है, अल्फाज नोट कर लीजिए। वो वजीफा ये है, हस्बियल्लाहु रब्बी ला इल्ला हस्बियल्लाहु रब्बी इलाहा इल्ला हस्बियल्लाहु रब्बी ला इलाहा इल्ला हु। ये वो वजीफा है, ये वो अमल है जो लाखों औलिया किराम का मुजर्रब शुदा, जिसे लाखों औलिया किराम ने पढ़ा है और अल्लाह ताला ने उनके लिए आसानियों के दरवाजे खोल दिए, रिज़्क़ के दरवाजे खोल दिए, मुश्किलात को दूर कर दिया, तंगदस्तियों को अल्लाह ने दूर कर दिया। और आप इसके अल्फाज और मानी पे जब गौर करेंगे, हस्बी अल्लाहु रब्बी, वो टूटा हुआ बंदा, वो शख्स, वो परेशान हाल शख्स, वो हर तरफ से दुत्कारा हुआ शख्स, वो हर तरफ से मायूस हुआ शख्स जब ये कहता है हस्बी अल्लाहु रब्बी, मेरे लिए मेरा रब काफी है, हस्बी अल्लाहु रब्बी हस्बी अल्लाह, मेरे लिए अल्लाह काफी है, वही मेरा रब है, उसके अलावा उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। जब ये अल्फाज जबान से होते हैं, दिल से निकलते हैं, तो इंसान का ईमान मजबूत होता है। जब ईमान मजबूत होता है, रब पे भरोसा बढ़ता है। जब रब पे भरोसा बढ़ता है तो रब फौरी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो अल्लाह फौरी मदद करता है। फिर जो दिल में होता है अल्लाह वो अता करते हैं, जो मुश्किल होती है अल्लाह उसे हल फरमाते हैं, जो इंसान के लिए रुकावटें होती हैं अल्लाह वो दूर फरमा देते हैं। तो ये अमल और वजीफा के अल्फाज मैंने आपके सामने रखे हैं। बी अल्लाहु रब्बी, मेरे लिए अल्लाह काफी है, रब्बी वही मेरा परवरदिगार रब है, ला इलाहा इल्ला हु, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। ये अल्फाज 313 मरतबा ऐसा शख्स जो परेशान हाल है, जादू की वजह से, बंदिश की वजह से, रिज़्क़ की वजह से, कारोबार की वजह से, घरेलू हालात की वजह से, दुनिया के कोई और मामलात की वजह से, ऐसा शख्स बैठ जाए, फजर की नमाज अदा करके 313 मरतबा ये पढ़े, अल्लाहु रब्बी ला इलाहा इल्ला हु, ये पढ़े, अपने वजदान में पढ़े, तसव्वुर में पढ़े, मुश्किलात को दिल में रख कर जब पढ़ेगा तो अल्लाह ताला फौरी उसकी मदद फरमाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लाखों लोगों ने ये पढ़ा है और सैकड़ों लोगों को हमने ये अमल करवाया है। अल्लाह के फजल से आज वो खुशहाल हैं। और अगर मैं आज आपको बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल को मैंने अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया है और अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की नेमतों से भी नवाजा है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज्जत और वक़ाम से भी नवाजा है, तो मैं आप हजरात के सामने भी, जहां से मुझे ये अमल मिला, जिस वली से मुझे ये अमल मिला, जिस अल्लाह वाले से मुझे ये अमल मिला था, उन्होंने बहुत बड़ी मुझ पे शफकत करके ये अमल दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह तब से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ रहा हूं और अल्लाह ताला का खास फजलो करम है। तो मैं आप अपने जितने भी सामिईन हैं, मेरे नाज़रीन और मेरे यहाँ पर जितने चाहने वाले, आपको भी मैं इस अमल की इजाजत देता हूं, आपको भी पढ़ने की इजाजत देता हूं, लेकिन आपकी मोहब्बत का, इस वजीफे की चाहत का और इस वजीफे की कीमत का पता तब चलेगा कि मैं एक आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने कमेंट्स के अंदर लिखना है हस्बुनल्लाह हस्बुनल्लाह,
ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، یہ آپ نے لازمی لکھنا ہے۔ جو شخص بھی دل سے پڑھنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے اجازت ملے، آپ جہاں کہیں سے بھی ہیں، کوئی ضرورت نہیں اپنے نام لکھنے کی، آپ نے صرف کمنٹس میں لکھنا ہے حسبنا اللہ۔ کوئی میری ماں یا بہن یا بیٹی پریشان ہے، اپنے کسی بھی ذاتی مسئلے میں پریشان ہے، بھی ایسی پریشانی جسے آپ سمجھتے یا سمجھتی ہیں کہ ناممکن ہے، آپ مایوس ہیں ہر طرف سے، تو آئیے رب کے در پہ، آئیے جے نماز پہ بیٹھیے، آئیے اللہ کے حضور بیٹھ جائیے اور یہ پڑھنا شروع کر دیجئے، حسبی اللہ ربی لا الہ الا۔ 313 مرتبہ اسے پڑھیں اور اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ 21 دن کا وظیفہ ہے۔ 21 دن کے اندر انشاءاللہ آپ کی مشکل حل ہو جائے گی، آپ کا ہر جائز کام پورا ہو جائے گا، جو بھی آپ کی پریشانی کسی بھی حوالے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے پڑھیں اور تصور اور نیت میں پڑھیں۔ جب حسبی اللہ ربی پڑھنا ہے تو دل اور دماغ میں یہ الفاظ کا ترجمہ رکھنا ہے کہ میرا اللہ کافی ہے میرے لیے، وہی میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب یہ الفاظ آپ پڑھیں گے، جب یہ وظیفہ آپ پڑھیں گے تو ایک ایمان بڑھے گا اور اللہ پہ بھروسہ بڑھے گا، تو میرا رب پھر مدد ضرور فرمائے گا۔ تو جتنے بھی پریشان حال مسلمان جہاں کہیں سے بھی ہیں، اس عمل کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ آج کا یہ عمل اور قیمتی نایاب تحفہ آپ کو اچھا لگا ہے تو لائک ضرور کرنا ہے اور اسے صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسرے مسلمانوں تک پہنچانا یہ آپ پہ فرض ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنی ہے تاکہ وہ پریشان حال مسلمان، وہ پریشان حال لوگ جو مشکلات میں پھنسے ہیں، مایوسی میں ہیں، وہ بھی اس وظیفے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ کا شیئر کرنا صدقہ جاریہ بنے گا، کسی کو بھی فائدہ ہوگا تو انشاءاللہ آپ کے حصے میں بھی ثواب لکھا جائے گا اور انشاءاللہ اس کی خوشیوں میں آپ بھی شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہم سب کی خصوصی مدد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔